تو غزہ میں ایک بہت ہی نازک جنگ بندی ہوئی ہے جس سے لوگوں میں امید کی ایک لہر تو دوڑی ہے، لیکن سوچئے ہزاروں شدید بیمار مریضوں کے لیے ان کے لیے تو زندہ رہنے کی ایک بالکل الگ جنگ ابھی شروع ہو رہی ہے۔ آئیے اس مسئلے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ان لوگوں کی کہانیوں کو دیکھتے ہیں جو اس سب کے بیچ میں ہیں۔ شروعات کرتے ہیں ناصر ہسپتال سے، جہاں 10 سال کے بچے ہیں۔ یہ ہے عمر، صرف 10 سال کا ہے۔ ایک آوارہ گولی وہ اس کے جسم میں ایسی جگہ پھنسی ہوئی ہے کہ یہ گردن سے نیچے پورا مفلوج ہو چکا ہے، اور اس کو جس خاص علاج کی ضرورت ہے وہ غزہ کے اندر ملنا سمجھ لیں کہ ناممکن ہے۔ اور یہ عمر کی ماں اویلا ابو سعید کی آواز ہے۔ ان کی باتوں میں جو بے بسی ہے نا، وہ غزہ کی میڈیکل سسٹم کی پوری کہانی سنا رہی ہے۔ انہیں پتا ہے کہ ان کے بیٹے کو جس پیچیدہ آپریشن کی ضرورت ہے، اس کے لیے یہاں کے اسپتالوں میں نہ تو ساز و سامان ہے، نہ ہی وہ مہارت۔ اب ناصر ہسپتال میں صرف عمر ہی نہیں، ایک دوسرے وارڈ میں 10 سالہ احمد الجد بھی اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے دماغ میں ٹیومر ہے اور اس کا سیدھا ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، اور اس کا خاندان وہ تو جنگ میں پہلے ہی بہت کچھ کھو چکا ہے۔ احمد کی بہن شہد کی یہ بات سنیے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب جنگ بندی ہوئی تو انہیں تھوڑی سی امید ملی، لیکن کتنی؟ وہ کہتی ہیں شاید 1% موقع ہو کہ احمد علاج کے لیے باہر جا سکے، صرف 1%۔ سوچئے۔ دیکھیے، عمر اور احمد کی کہانیاں واقعی دل ہلا دینے والی ہیں، لیکن یہ تو ایک بہت بڑی، بہت سنگین تصویر کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اب ذرا آئیے اس مسئلے کی گہرائی کو نمبر سے سمجھتے ہیں۔ 15,000 یہ ہے وہ نمبر۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق یہ 15,000 لوگ نہیں ہیں، یہ 15,000 زندگیاں ہیں جنہیں فوری طور پر غزہ سے باہر میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت ہے 15,000 لوگوں کو نکالنے کی۔ اور اب دیکھیے کہ حقیقت کیا ہے۔ 10 اکتوبر کو جنگ بندی شروع ہونے کے بعد جو پہلا قافلہ نکلا، اس میں کتنے لوگ تھے؟ صرف 41۔ 15,000 کے مقابلے میں صرف 41۔ اور اس تاخیر کی قیمت کیا چکانی پڑ رہی ہے، یہ اگلا نمبر بتاتا ہے۔ 740۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 1 سال میں یعنی اگست 2025 تک علاج کا انتظار کرتے کرتے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اس سب کے بیچ میں جو ڈاکٹرز ہیں، ان کی بے بسی کا عالم دیکھیے۔ ناصر ہسپتال کے ڈاکٹر احمد الفرا کہتے ہیں ایک ڈاکٹر کے لیے اس سے زیادہ مشکل احساس کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ بیماری کو پہچان سکتا ہے، لیکن اس کے پاس نہ ضروری ٹیسٹ کرنے کی سہولت ہے اور نہ ہی علاج کے لیے دوائیں۔ یہ ان کی نہیں، وہاں کے ہزاروں میڈیکل ورکرز کی آواز ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہزاروں مریض غزہ سے باہر کیوں نہیں جا پاتے؟ اصل رکاوٹ ہے کہاں؟ تو دیکھیے، پوری صورتحال یہاں بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ پہلا مرحلہ غزہ میں شدید میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ دوسرا مرحلہ وہاں کے ہسپتال پہلے ہی حد سے زیادہ بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور تیسرا مرحلہ باہر نکلنے کے جو راستے ہیں وہ بند ہیں۔ دیکھیے، 2 سال کی اس تباہ کن جنگ نے غزہ کے ہیلتھ سسٹم کو بالکل کھوکھلا کر دیا ہے۔ ایسے پیچیدہ آپریشنز کے لیے نہ اب وہاں آلات بچے ہیں، نہ ہی ماہرین۔ اس لیے مریضوں کو باہر نکالنا یہ کوئی آپشن نہیں، یہ ان کی زندگی بچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ تو غزہ سے نکلنے کے اصل میں 3 بڑے راستے ہیں۔ ایک ہے رفح کراسنگ جو مصر سے ملتی ہے، یہ بند ہے۔ اسرائیل کے مطابق یہ اس شرط پر کھلے گی جب حماس یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرے گا۔ پھر آتی ہے ایرس کراسنگ، یہ عام لوگوں کے لیے تھی لیکن 7 اکتوبر کے حملوں میں تباہ ہو گئی اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند ہے۔ اور تیسری ہے کرم شالوم، جسے ایک بار WHO کے قافلے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، لیکن یہ مریضوں کے لیے کوئی مستقل راستہ نہیں ہے۔ تو اس بند گلی میں، اس تعطل کے بیچ جو دنیا بھر کے صحت کے ادارے ہیں، وہ ایک بہت صاف اور آسان سا حل بتا رہے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا صاف کہنا ہے کہ طبی انخلاء کو تیزی سے بڑھایا جائے، اور اس کی سب سے اہم تجویز یہ ہے کہ جنگ سے پہلے والا راستہ دوبارہ کھول دیا جائے، یعنی مریضوں کو مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں علاج کی اجازت دی جائے۔ اس تجویز کو یورپین یونین اور 20 سے زائد ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس کے اپنے الفاظ میں یہ سب سے زیادہ مؤثر اقدام ہوگا۔
اور اس کی وجہ بہت زیادہ ہے۔ اوگسٹا وکٹوریا ہاسپٹل کی CEO ڈاکٹر فادی اتراش سمجھاتے ہیں کہ یہ سب سے قریبی اور سب سے بہترین راستہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زبان ایک ہے، ثقافت ایک ہے، اور تو اور بہت سے مریضوں کے میڈیکل ریکارڈز پہلے سے ہی ان کے پاس موجود ہیں۔ تو یہاں آ کر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے، اگر یہ حل اتنا صاف ہے، اتنا مؤثر ہے، تو اس پر عمل ہو کیوں نہیں رہا؟ اس انتظار کی قیمت آخر کون چکا رہا ہے؟ ہاں، سوال یہی ہے کہ مغربی کنارے جانے والا یہ طبی راستہ منظور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس سلسلے میں جب BBC نے اسرائیلی دفاعی ادارہ کوگیٹ سے پوچھا، یہ وہی ادارہ ہے جو کراسنگز کو کنٹرول کرتا ہے، تو ان کا جواب تھا کہ یہ سیاسی سطح کا فیصلہ ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے اس پر کوئی مزید وضاحت نہیں دی۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل نے سیکیورٹی وجوہات کا حوالہ دے کر غزہ کے مریضوں کو دوسرے فلسطینی علاقوں میں داخل ہونے سے روکا ہوا ہے۔ اور جب تک یہ سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں، اس انتظار کی قیمت لوگ اپنی جانوں سے دے رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، صرف پچھلے ایک ہفتے میں 8 سالہ سعدی ابو طہا آنتوں کے کینسر سے فوت ہو گیا۔ اس کے ایک دن بعد 3 سالہ زین تفیش اور 8 سالہ لوئے دویک دونوں ہیپاٹائٹس کی وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور اس پورے جائزے کا اختتام اسی ایک جملے پر ہوتا ہے کہ عملی اقدام کے بغیر غزہ کے بہت سے باشندوں کو پرامن طریقے سے جینے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جو اس پورے بحران کی سنگینی کو ہم سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔